بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو کفن میت۔ کفن دینا، جیسا کہ پہلے بھی ذہن میں توجہ دلائی، ایک مسلمان میت کے لیے واجب ہے ہر مسلمان پر، اور اس جانب پھر ہم توجہ دلائیں کہ غسل میت، کفن میت، اسی طریقے سے نماز اور دفن میت واجب ہے ہر مسلمان میت کے لیے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو۔ لہذا مومنین اس جانب متوجہ رہیں کہ اگر ان کے علاقے میں کوئی ایسی میت ہے کہ جو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان مرا ہو۔ مسلمان مرا ہو سے مراد کہ کسی کام کی وجہ سے یا کسی عقیدے کی یا نظریے کی وجہ سے وہ دین سے خارج نہ ہو گیا ہو۔ بس جو بھی شخص مسلمان مرا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، تو اس کا غسل واجب ہے، شیعہ پر بھی اور سنی پر بھی، اس کا کفن بھی اور اس کی نماز بھی اور اس کا دفن بھی۔ ہماری گفتگو کا اس وقت موضوع ہے کفن۔ کفن میت پہلے مرحلے میں تقسیم ہوگا دو حصوں میں، واجب کفن اور مستحب کفن۔ تین چیزیں کفن میں واجب ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس کی واجب مقدار کتنی ہے اور مستحب مقدار کتنی ہے۔ یعنی وہ تین چیزیں کہ جو واجب ہیں ان کی مقدار بھی واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ ہماری یہ گفتگو اس وقت تھیوری کی حد تک ہے، انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو پریکٹیکل کر کے بھی دکھائیں گے اور کفن بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو پہلی چیز جو واجب ہے وہ ہے معذر، یعنی لنگ۔ اب یہ لنگ اس حد تک ہے واجب کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ایک کپڑا کہ جسے لپیٹ دیا جائے، ناف سے لے کے گھٹنے تک ایک لنگ ہونا چاہیے۔ لنگ سے کیا مراد؟ جس طریقے سے بعض افراد نہانے کے بعد تولیہ لپیٹ لیتے ہیں، اور تولیہ لپیٹنے کا عام طور پہ جو حصہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ناف پر تولیہ کو لپیٹتے ہیں، اور وہ تولیہ گھٹنے تک اگر آ جائے تو بالکل اسی طریقے سے لنگ ہوگا میت کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے قمیض۔ اب یہ قمیض ایک ایسا کپڑا ہے کہ جس میں سر کو داخل کرنے کے لیے ایک کٹ لگایا جائے گا، جیسے کہ اس طرح سے لگا دیا اور یہاں سے تو خود بخود وہ کھل جائے گا، اس میں سر کو داخل کر دیا، اور یہ قمیض کا کپڑا آئے گا جو واجب مقدار ہے وہ ہے گھٹنے تک، اور اگر نیچے تک ہو تو بہتر ہے۔ لنگ کی بھی واجب مقدار ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور اگر پاؤں تک ہو تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قمیص کی مقدار بھی بازوؤں سے لے کے گھٹنے تک، لیکن اگر نیچے کی جانب ہو تو بہتر ہے۔ تیسری چیز جو واجب ہے وہ ہے ازار، یعنی ایک بڑی چادر۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے لوگوں میں، کفن کا کپڑا کتنا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ بعض دفعہ اردو محاوروں میں جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں 40 گز کا کفن، تو ایسا تصور بالکل غلط ہے۔ جس طرح سے شلوار قمیض کا دار و مدار ہے انسان کی جسامت پر اور قد پر، بالکل اسی طریقے سے کفن کتنے کپڑے سے بنے گا اس کا بھی دار و مدار ہے مرنے والے کے قد اور اس کی جسامت پر۔ ممکن ہے کہ ایک شخص 40 سال کا ہو اور بہت ہی نہیں فلاغر اور پستہ قد ہو، یعنی چھوٹے قد کا ہو، تو اس کا کفن قطعاً چھوٹا ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ ایک لڑکا 17 سال کی عمر میں دنیا سے جائے اور قد اس کا 6.5 فٹ ہو اور بہت زیادہ موٹا ہو، تو اس کا کفن قطعاً زیادہ ہوگا۔
کتنا کفن کا عرض ہو یعنی چوڑائی کتنی ہو، کتنا طول ہو، تو اس کا دار و مدار بھی ہے میت پر۔ بس اصل جو موضوع ہے اس کی جانب آپ کی توجہ رہے کہ ایک کپڑا اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جب اس کو لپیٹا جائے تو ناف سے لے کے گھٹنے تک اس کو اس طرح سے لپیٹ دیا جائے۔ ایک کپڑا ہو کندھے سے لے کے گھٹنے تک قمیص کی صورت میں، البتہ یہ سلا ہوا نہیں ہوگا، قمیص کی صورت میں بالکل ایسے ہی کہ اگر ایک عام مثال دی جائے جس طرح بعض جلسے اور جلوس میں علامتی طور پہ کفن پہن کے مارچ کیا جاتا ہے یا کفن اپنے جسم پر چڑھایا جاتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے وہ ایک کپڑا ہوگا، آگے سے جسم کو کورڈ کرے گا، پیچھے جسم کو کورڈ کرے گا اور سر اس میں فقط داخل ہوگا۔ یہ کپڑا بازو سے لے کے گھٹنے تک واجب ہے، اور اگر نیچے تک ہو پنڈلی تک یا ٹخنے تک تو بہتر ہے۔ تیسری چیز ہے چادر۔ چادر کتنی ہو؟ چادر اتنی ہو کہ جتنا انسان کا قد ہے، اور اس کے بعد اتنی ایکسٹرا ہو کہ اس کو باندھا جا سکے۔ اب یہ چادر کتنی ہونی چاہیے؟ ممکن ہے کہ 4 فٹ کی چادر بھی کسی کے لیے کافی ہو اگر اس کا قد جو ہے 3 فٹ ہے، اور ممکن ہے کہ چادر 8 فٹ کی ہو جس کا قد 6 فٹ ہے، اور ممکن ہے کسی کا قد 6 فٹ ہو اور چادر 9 فٹ کی چاہیے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ممکن ہے کہ وہ بہت موٹا ہو۔ چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ پورا جسم کور ہو جائے، اس طرح سے ایک حصہ یہاں پر آئے، دوسرا حصہ اس کے اوپر آئے، کہ جس طرح معمولاً آپ دیکھتے ہیں کہ میت کو لپیٹا جاتا ہے، یا یہ کہ کسی کو اگر لپیٹا جائے چادر میں تو جس طرح سے لپیٹنا کہا جائے کہ یہ چادر میں لپٹ گیا ہے تو کہا جائے گا کہ بس اتنا ہی کپڑا چاہیے۔ اب چوڑائی کتنی ہو، لمبائی کتنی ہو، تو اس کا دار و مدار ہے مرنے والے کے جسم پر، کتنا لمبا ہے اور کتنا موٹا ہے۔ یہ ہیں 3 چیزیں واجب۔ کچھ چیزیں مستحب ہیں کہ جنہیں بعد میں بیان کریں گے۔ اب کچھ گفتگو ہو خود کفن کے بارے میں۔ کفن کا دینا واجب ہے، واجب کفائی ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اپنا کفن انسان رکھے، اور اگر کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو دے دے۔ البتہ اگر کفن خمس کی تاریخ سے پہلے لیا گیا ہو تو خمس کی تاریخ پر اس کا خمس ادا کیا جائے، یا یہ کہ اگر 1 سال گزر گیا اس پہ سے تو اس کا خمس ادا کیا جائے۔ کفن کو اپنے پاس رکھنا، اسے گاہے بگاہے دیکھنا۔ اسی طریقے سے اگر کفن کی کسی چادر کو پہن کے نماز بھی پڑھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ عمل اچھا عمل ہے۔ اب ایک خاص چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ اب تک ہم نے کہا کہ قمیض بغیر سلی ہوئی ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی خاص لباس میں نماز پڑھتا ہے تو اس لباس کی قمیض کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس اگر کوئی اس وقت کپڑے سے قمیض بنا رہا ہے کفن کے لیے تو اس کو سینا یا اس میں آستین بنانا صحیح نہیں، لیکن اگر کوئی اپنی قمیض کو اٹھا کے رکھ دے کفن کے لیے، یا گھر والے یہ کہیں کہ ہمارے یہ فرد یعنی یا ماں یا باپ یا جو بھی ہے وہ اس قمیض میں نماز پڑھتے تھے، تو اس قمیض کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کفن کے لیے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ احرام کو رکھا جائے اپنے کفن کے لیے۔ ہمارے عام طور پہ حاجی جاتے ہیں اور چیزیں خریدنے کی خواہش میں اپنا احرام پھینک آتے ہیں، جبکہ وہ احرام بعد میں بھی کام آ سکتا ہے اگر کبھی وہ حج اور عمرے پہ آئیں، اور ساتھ ہی اس احرام کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اسے کفن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کفن لٹھے کا ہونا چاہیے اور احرام ہمارا تولیہ کا تھا، تو یاد رکھیں کفن لٹھے کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ کفن کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آ رہا ہو۔ اب یہ کفن تولیہ کا بھی ہو سکتا ہے اور کفن لٹھے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ کفن کی شرائط کے موضوع میں۔ بیوی کا کفن شوہر پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے مال چھوڑا ہے تو اس کے مال میں سے کفن لیا جائے گا۔ باقی عام طور پہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ عزیز، اقربا، رشتہ دار، یا حتیٰ اگر کہیں پر کوئی مسجد اور امام بارگاہ ہے تو وہاں پر ایسا سلسلہ ہوتا ہے، اسلامک سینٹرز میں کفن تیار ہیں اور کچھ لوگ اس کو پہلے سے خرید کے رکھ دیتے ہیں، کسی بھی مومن کے لیے کفن کو استعمال کر لیا جائے، تو اصل موضوع ہے کہ کفن دیا جائے۔ اب اگر کسی امام بارگاہ میں کفن رکھیں، کسی مسجد میں کفن رکھیں، کچھ مومنین نے 1000 کفن لے کے رکھ دیے کہ جو بھی مومن مرے اس کو میری جانب سے یہ گفٹ کے طور پہ ہے، تو ایسی صورت میں واجب نہیں ہے کہ گھر والے کفن دیں، کیونکہ کفن میت کو دینا واجب ہے اور کفن ہو گیا۔ ہاں اگر اپنا کفن رکھا ہو اور
وصیت کی ہو کہ مجھے یہ کفن دینا، تو ایسی صورت میں وہی کفن دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اصل موضوع ہے کہ کفن دینا واجب ہے۔ کفن کے لیے چند شرائط ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ کفن غصبی نہ ہو۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اگر کسی کا کفن غصبی تھا اور اس غصبی کفن کے ساتھ دفن کر دیا جائے اور کفن کا مالک راضی نہ ہو تو حتیٰ قبر کھود کے کفن کو نکالنا واجب ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کفن پہ راضی نہ ہو اور کہے کہ ہمیں چاہیے؟ ہاں ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی کوئی قیمتی قسم کی چادر رکھی ہوئی تھی یا وہ خاص قسم کی چادر تھی اور وہ کسی نے اٹھا کے کفن کے طور پہ دے دی، اور جب مالک کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ 1000 یا 2000 روپے کا نہیں ہے، وہ چادر میرے لیے بہت اہم ہے، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ قبر کو کھودا جائے اور اس کی چادر کو یا اس سے کفن کو واپس دیا جائے۔ لیکن اگر کسی کے کفن کو استعمال کر لیا بغیر اجازت کے تو بہتر یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، اجازت دے دے اور قبر کھودنے تک نوبت نہ آئے۔ تو پہلی شرط یہ کہ کفن میت غصبی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ کفن میت حرام گوشت جانور کی کھال سے یا بال سے بنا ہوا نہ ہو۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا کفن میت چمڑے سے ہو سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے، لیکن حرام گوشت جانور کی کھال یا حرام گوشت جانور کے بال سے بنے ہوئے کپڑے کے ذریعے سے کفن نہ دیا جائے۔ تیسری شرط یہ کہ کفن مردار کی کھال کا نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ کہ کفن خالص ریشم کا نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ کہ کفن زربافت نہ ہو، یعنی بنارسی نہ ہو، سونے کے دھاگوں سے یا سونے کے تاروں سے بنا ہوا نہ ہو۔ چھٹی شرط یہ کہ کفن کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک کپڑا استعمال کیا، اس سے جسم نظر آ رہا تھا، مثال کے طور پہ لنگ سے جسم نظر آ رہا تھا، لیکن بعد میں جب قمیص اس پہ ڈالی تو کم نظر آ رہا تھا، لیکن جب چادر میں اس کو لپیٹا تو اب جسم نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہا جائے گا یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ پہلے ہی کپڑے سے جسم چھپ جائے۔ مثال کے طور پہ لنگ کا کپڑا باریک تھا تو کہا جائے گا یہ کافی نہیں ہے، قمیص کا کپڑا باریک تھا تو یہ بھی کافی نہیں ہے، وہ کہ اگر چادر کا کپڑا موٹا ہو، یا یہ کہ تینوں باریک کپڑے تھے لیکن اب 3 کپڑے استعمال کرنے کے بعد جسم نظر نہیں آ رہا تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح چیز کیا ہے؟ صحیح چیز یہ ہے کہ واجب کفن کے تینوں کپڑے اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ جسم نظر نہ آئے، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں لٹھا وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ 7ویں شرط یہ کہ کفن کا کپڑا نجس نہ ہو۔ یہ ہیں 7 شرائط حالت اختیار میں۔ حالت اختیار سے کیا مراد؟ کہ جب ہمارے پاس اختیار ہو، مثال کے طور پہ کفن نجس بھی ہے اور پاک بھی ہے، یا یہ کہ کفن نجس ہے اور اس کو پاک کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس یہی ایک کفن ہے کہ جو ہلکا سا نجس ہو گیا اور پاک بھی نہیں کر سکتے، تو کیا میت کو بغیر کفن کے دفن کیا جائے؟ تو کہا جائے گا کہ اسی نجس کفن میں دفن کر دیا جائے، یا یہ کہ میت بالکل برہنہ ہے، یا یہ کہ ہمارے پاس کھال ہے مردار کی، تو یہاں پر سوال کیا جائے گا کہ میت کو برہنہ دفن کیا جائے یا اس کھال میں لپیٹ دیا جائے، تو کہا جائے گا وہ کھال لپیٹنا بہتر ہے بنسبت یہ کہ برہنہ کرنے سے۔ اسی طریقے سے 3 کفن واجب ہیں، یعنی کفن کے 3 حصے واجب ہیں، تو اگر ان میں سے تینوں میسر ہیں تو تینوں واجب ہیں، لیکن اگر 3 نہ ہوں تو جو بھی ہے وہ واجب ہے۔ مثال کے طور پہ فقط چادر ہے تو چادر میں لپیٹ دیا، فقط چادر اور قمیض ہے تو قمیض میں اور چادر میں اس کو کفن دے دیا، اور فرض کریں کسی کے پاس فقط لنگ ہے تو لنگ ہی میں دفن کرنا ہے۔ تو یہ 7 شرائط حالت اختیار میں ہیں۔ حالت اختیار سے کیا مراد؟ کہ جب پاسبل ہو اور صحیح طریقے سے کفن دیا جا سکتا ہو۔ چند مسائل کی جانب توجہ رہے کہ اگر کفن نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اور اگر مردے کو قبر میں لٹا دیا ہو تو بھی کفن کا پاک کرنا واجب ہے، لیکن اگر پاک کرنا مشکل ہو تو جو حصہ نجس ہو گیا ہے اسے یا تو قبر ہی میں کوئی ٹب وغیرہ لگا کے اس کو پاک کر دیا جائے، لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے اور مشکل ہے یہ کام، تو جو حصہ
فرض کریں ایک بلڈ کے ایک ڈراپ کے ذریعے سے نجس ہو گیا تو اس حصے کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ حاجی کے لیے سر کا چھپانا واجب ہے۔ یہ سوال کیسے ذہن میں آ سکتا ہے؟ جب ہم نے غسل میت کی بات کی تو وہاں پر جانب توجہ دلائی کہ پہلا غسل ہے بیری کے پتوں کے پانی سے، یعنی ایسے پانی سے جس میں بیری ملی ہوئی ہو۔ دوسرا غسل ہے کافور کے پانی سے۔ تو حاجی کے لیے ہم نے کہ جو احرام میں ہو یعنی محرم ہو تو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ اسے کافور کے پانی سے غسل نہیں دینا ہے، بلکہ اسے ایک غسل سادے پانی سے دیا جائے گا کافور کے پانی کے بدلے۔ ممکن ہے کہ وہ مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو اور اب وہ یہ سوال کرے کہ حاجی کے لیے سر چھپانا جائز نہیں ہے اور چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے، اور خاتون کے لیے سر چھپانا تو جائز ہے لیکن چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے، تو کیا اگر کوئی احرام کے عالم میں یعنی محرم مر جائے تو کیا اس کا سر اور چہرہ چھپایا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا سر بھی چھپایا جا سکتا ہے، اس کا چہرہ بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ کفن کے بارے میں اس جانب توجہ رہے کہ عام طور پہ ہمارے توجہ نہیں دی جاتی کہ اگر کفن میت ایسے شخص کے مال سے دیا جا رہا ہے کہ جس کے وارث نابالغ افراد ہیں تو اس مال میں سے فقط واجب کفن دیا جائے گا۔ فرض کریں کہ واجب کفن 500 روپے کا پڑتا ہے اور اگر اس میں مستحب مقدار میں اضافہ کیا جائے تو وہ 700 روپے کا پڑتا ہے، تو کہا جائے گا کہ 500 روپے کا کفن دینا ہے۔ کب؟ کہ جب وہ میت کے مال میں سے دیا جا رہا ہو اور اس مال کے وارث سب یا بعض نابالغ ہو۔ اب اگر کوئی مستحب کام کرنا چاہے یا مستحب کفن دینا چاہے تو کہا جائے گا کہ وہ بالغ افراد اپنے مال میں سے مستحب کفن دیں، نابالغ کے مال میں سے مستحب کفن نہ دیا جائے۔ یہ تھے چند کفن کے احکام اور کچھ گفتگو ان کی شرائط کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔